اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ پاک بھارت میچ میں بھارتی اننگز کے آخری اوور میں امپائرز کے فیصلوں پر سوالات اٹھ گئے۔ سابق آسٹریلوی اسپنر بریڈ ہاگ نے کہا کہ محمد نواز کی جس گیند کو نو بال قرار دیا گیا تھا اس پر ریویو کیوں نہیں لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس فری ہٹ والی گیند پر وراٹ کوہلی بولڈ ہوئے اور بھارتی بیٹرز نے بھاگ کر 3 رنز بنائے اسے ڈیڈ بال کیوں نہیں قرار دیا گیا۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کرکٹر سکندر بخش صاحب اور عاقب جاوید صاحب۔ سکندر بخش صاحب، بڑا کروشل مومنٹ تھا، فیصلہ کن مرحلہ تھا، اس میں امپائر کے ایسے فیصلے جو کہ خاصے ڈاؤٹ فل ہیں، اس پہ بات تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں، 2 فیصلے ایسے ہیں ایک کنٹروورسی والے۔ سب سے پہلے تو نو بال کہ کیا وہ نو بال تھی کہ نہیں تھی، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ جو آپ نے بتایا کہ اسٹمپ سے لگ کے وہ 3 بائے کے رن بن گئے۔ تو سب سے پہلے تو نو بال کا میں نے ایکچولی ایک انٹرنیشنل امپائر سے بھی کنسلٹ کیا، ان سے بات چیت کی، ڈیورنگ دا پروگرام ہی میں نے ان سے بات کر لی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آئی سی سی کی جو رول ہے اس کے مطابق کوئی سی بھی گیند ہو، چاہے تیز بالر کی ہو چاہے وہ اسپنر کی ہو، ویسٹ ہائٹ سے اوپر اٹس اے نو بال، دس از کنفرم۔ مگر اس لیے کہ بیٹسمین، اگر آپ نے بریڈ ہاگ کا ذکر کیا، اس کی وہ تصویر دکھائیے جو اس نے اپنے ٹویٹر پہ لگائی ہے، آپ وہ تصویر دکھائیں تو اس وقت بیٹسمین کا پاؤں بالکل پورا باہر نکلا ہوا ہے، اور وہ اس کی جو ہے وہ کریز سے باہر ہے بالکل، یہ اب دکھا بھی رہے سکو اس وقت دکھا رہے نا۔ تو اب اس کے اندر رول یہ کہتا ہے اسٹینڈنگ اسٹل۔ if the batsman is standing still، یعنی کہ وہ بیٹسمین اپنی کریز پہ کھڑا ہوا ہے اور گیند اس کے ویسٹ سائڈ پہ لگتی ہے تو اس above the waist side it's a no ball، چاہے اسپنر کا ہو سلو بال یا کسی فاسٹ بالر کا۔ مگر اس لیے کہ اس کا پیر باہر نکلا ہوا تھا تو تھوڑا سا اس کو چاہیے تھا امپائر کو کہ تھرڈ امپائر سے ریویو کرتا۔ وہ امپائر نے یہ مجھے بولا ہے، اور دیکھیں دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دی لائن، وہ بات کرتے ہیں نا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں، یعنی اس لیے ڈاؤٹ زیادہ ہے۔ ہاں، تو اس لیے وہ امپائر کا یہ کہنا تھا، جو انٹرنیشنل امپائر ہے، کہ ان کو ریویو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے تھا، اگر وہ چاہتے تو ریویو کرتے۔ یہ تو ہو گئی نو بال کی بات۔ اب دوسری جو بات ہے کہ جس اسٹمپ سے لگ کر 3 رن کے بائے بن گئے، اس کے اندر رول یہ ہے کہ جب گیند فری ہٹ ہوتی ہے تو اس میں 3 طریقے سے بندہ آؤٹ ہوتا ہے۔ نمبر 1 رن آؤٹ، نمبر 2 obstructing the field، نمبر 3 ہٹ وکٹ۔ یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ آؤٹ ہو سکتا ہے، باقی کوئی طریقے سے نہیں ہوتا۔ مگر فری ہٹ پہ جب بیٹسمین اونچا شاٹ مارتا ہے تو بیٹسمین جتنے چاہے رن دے دیں، جب تک کہ اس کے ہاتھ میں گیند ہے، اس سے کیچ ڈراپ ہو گیا، گیند رول ہو کے باؤنڈری کے باہر چلا گیا تو وہ کاؤنٹ ہوگی، یا وہ بھاگتے ہوئے 3 رن بنا لے۔ تو اسی طرح بولڈ ہونے کے اوپر گیند ڈیڈ جب ہوتی ہے کہ جب فیلڈر پکڑ کے تھرو کر دیتا ہے، اسی طرح جو بولڈ ہوا وہ پاکستان کی بیڈ لک ہو گئی کہ گیند وہیں نہیں گری، وہ تھرڈ مین کی طرف چلے گئی۔ تو اس نے کوہلی نے شاید رول پڑا ہوا ہوگا، چلاکی کی، اس نے بھاگ کے 3 رن بنا لیے۔ تو ایز پر رول۔ اچھا، ویسے سکندر یہ آپ نے یقیناً بات بھی کی ہوگی، لیکن اس میں جو فری ہٹ ڈیلیوری کا جو رول پورا لکھا ہوا ہے اس میں ذرا سی یہاں یہ انکلیئر ہے، یعنی باؤنڈری کا تو ذکر ہے کہ اگر باؤنڈری پہ چلے جائے تو پھر 4 رن مل جائیں گے اور وہ آؤٹ بھی نہیں ہوگا، اگر بولڈ یعنی وکٹ پہ لگ کے باؤنڈری ہو جاتی ہے تو 4 رن ملیں گے، لیکن اس میں مزید نہیں لکھا ہوا کہ اگر بائے کے بھی رن بھاگ لے تو وہ بھی رن کاؤنٹ ہوں گے۔ رائٹ، دیکھیں اب یہ تو میں نے ایک انٹرنیشنل امپائر کے سے پوچھا ہے، اس نے یہ مجھے بتایا ہے اس کو، اور آپ کسی میں نے تو یہ ایک پوچھ لیا امپائر سے، اس نے مجھے یہ سیٹسفائی کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایک انٹرنیشنل امپائر سے، بہت سارے ہیں، شوکیب رضا ہوگا پاکستان میں ہوں گے، ان میں سے کسی کو آن لائن دے کے ان سے بھی ریکنفرم کریں۔ بالکل، ہم سکو اس میں بات بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کنٹروورسی تو ہے کیونکہ اس پہ میچ کا رزلٹ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ان دو بالز پہ اگر ہم دیکھیں تو میچ کا رزلٹ ڈیپینڈ۔ عاقب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عاقب، آپ ان دونوں یہ جو بالز ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی اگر بات ہوئی ہے امپائر سے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بال کرتے ہیں فری ہٹ پہ، اسٹمپ کو لگتی ہے، چوکا ہوتا ہے تو وہ چوکا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر میکسیمم 4 رنز بن سکتے ہیں، باؤنڈری بن سکتی ہے، تو پھر بھاگ کے رنز بھی بن سکتے ہیں، اس کے اوپر رن لے سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، یہ تو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اور لوگ ایسے ٹویٹر کے اوپر بریڈ ہاگ جو ہے اس طرح کے لوگ، آپ پہلے رول پڑھ لیں، آئی سی سی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، رول پڑھیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور پھر کچھ ایسی ٹویٹ کریں۔ اور دوسرا جو ویسٹ ہائٹ کی بات کر رہے ہیں، ویسٹ ہائٹ وہ جو بال تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ تھا ہی ویسٹ ہائٹ سے اوپر۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کنٹروورسی ہے،
अच्छा, वो क्रीज से बाहर की जो बात हो रही सिकू भी कर रहे हैं कि वो क्रीज से बाहर अगर हो जाए, बाहर का मतलब ये होता है कि फिर चार्जिंग डाउन जो पहला उसने किया था फुल टॉस, वो बाहर निकल के खेल रहे थे तो उनके वो वे साइड से वो ऊपर था लेकिन वो नो बॉल नहीं दिया। बात ये है कि अब इस कंट्रोवर्सी से बेहतर ये है कि इससे बेहतरीन शायकीन के लिए मैच नहीं हो सकता था। पाकिस्तान की एफर्ट ले लें या इंडिया की एफर्ट ले लें और ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करें। एवरीबॉडी एंजॉयड इट एंड लेट्स मूव ऑन एंड एंजॉय द गेम। और जहां तारीफ बनती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, जिस तरह से इफ्तिखार ने, शान ने शुरू में एक क्लैप्स हुआ, फिर उन्होंने एक रीबिल्डिंग की, फिर उसके बाद 3-4 विकेटें गिर गई, लेकिन एंड में फिर भी शाहीन ने, हारिस ने ऐसा स्कोर कर दिया था जो शुरू होने से पहले भी उस पिच को देखते हुए 160 ही एक विनिंग टोटल हो सकता था, वो बन गया। पाकिस्तानी बैट्समैनों ने अच्छा स्टार्ट दिया, 4 उनके आउट हो गए, बट उसके बाद जिस तरह से कोहली ने और हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की है वो लाजवाब है। कोहली ने ये साबित किया है कि स्टिल जो क्लास होती है वो दिखती है तो फिर लार्जर देन लाइफ दिखती है, और हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर दुनिया में नहीं है। हाँ, हमारी क्या है, हमारी सिलेक्शन की गलती है। हमने ठीक है, अपनी गलतियों से सीखें, जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, मूव ऑन। सिकंदर बख्श साहब और आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे।